حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے. جیسا کہ عام طور پہ یہ رسم و رواج ہے اور بہت ساری جگہوں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ 11ویں شریف میں لوگ جو فاتحہ دلاتے ہیں سامنے شیرنی رکھتے ہیں اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور 11 چراغ جلاتے ہیں. تو یہ 11 چراغ جلانا کیسا ہے؟ کیا یہ چراغ جلانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یا ہمارے اسلاف کرام نے یا بزرگان دین نے ایسا کوئی طریقہ اپنایا تھا کہ 11 چراغ جلائے جائیں؟ ہمیں جواب عطا فرمائیں. دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہے. اگر مقصد اور نیت اچھا ہو تب تو ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس رات میں چراغاں کرتے ہیں. خود جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور وہ چراغ حضور کے نام سے جلاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پہلے وہ چراغ حضور کے نام سے جلتے تھے، اب چراغ نہیں ہے تو اب لائٹنگ لگتی ہے. بالکل بالکل. تو اس دن یہ اظہار مقصود ہوتا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے یا بے خاص شک رات ہے. بے شک. تو وہ چراغوں کا سسٹم تھا. بلکہ امام اہل سنت نے الملفوظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ نے رسول پاک کی میلاد کے موقع پر حضور کے نام سے چراغ روشن کیے. ایک شخص جس کے دل میں حضور سے محبت نہیں تھی وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو ایسے صورت میں جو ہے وہ اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ چراغ اللہ کے لیے نہ جلے ہوں تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ ان چراغوں کو بجھا دیں. اور پھر کیا ہوا کہ وہ پھونکتا گیا. اس نے چراغ کو پھونکا، چراغ بجھ گیا. پھر دوسرے کو پھونکا تو پہلا جل گیا. پھر تیسرے کو پھونکا تو دوسرا جل گیا. چوتھے کو پھونکا تو تیسرا خود بخود جل گیا. پانچویں کو پھونکا تو چوتھا خود بخود جل گیا. تو آخر وہ جب سارے چراغ پھونک کر واپس آیا تو سارے چراغ پھر سے جلنے لگے. بزرگ نے مسکرا کے کہا اگر نفس کے لیے جلاتے تو تم بجھا سکتے تھے، یہ چراغ تم نے اللہ کی رضا کے لیے جلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. اب یہ جو چراغ ہم جلاتے ہیں 11ویں کے موقع پر، تو اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ سرکار غوث پاک کا وہ دن ہے تو خوشی کا اظہار کریں اور ان کے نام سے وہ چراغ روشن کریں. تو اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے نام سے روشن کرتے تو ان کا نام لیا جاتا ہے. جیسے کہ آج غوث پاک کا دن ہے، آج غوث پاک کا دن ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں سال ثواب فاتحہ وغیرہ بار بار غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے، اور غوث پاک کا نام لینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ایک بے شک بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے بچے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ گھر کے بچے جو ہے وہ ماں باپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں بھی پوچھتے تو ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھتی ہے کہ آج 11ویں ہے، غوث پاک بڑے پیر صاحب کے وصال کا دن ہے اور ہمارے گھر کے اندر یہ خاص اہتمام ہے، اس کا مطلب اللہ والوں کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہاں پر کچھ لوگ اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ فضول خرچی، اگر 11 چراغ جلانا ہی فضول خرچی ہے تو ہماری آفس میں ایک لائٹ سے، بلب سے بھی تو کام چل سکتا ہے. 4 6 لائٹ آفسوں کے اندر جلتے ہیں، گھروں کے اندر 10 15 لائٹ جلتے ہیں. تو آخر وہ فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ 11 چراغ کی فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر آتی ہے؟ تو اصل میں جو ہے وہ یہ چراغ جلانا ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے. چراغاں کرنا اس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے. بلکہ اسی بہانے سے اولیاء اللہ کے نام ہمارے گھروں میں لے لیے جاتے ہیں. تو اس میں تنگ نظری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بلکہ دوسروں کو کہتے کہتے اب ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے گروپ سے بھی، ہمارے حلقے سے بھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، چراغوں کو بند کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پلس مثبت انداز میں دیکھیں کہ یہ چراغ جلتے ہیں تو اولیاء اللہ کے نام اسی بہانے لیے جاتے ہیں اور ان کے نام کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہے. ورنہ فضول خرچی کہاں نہیں ہوتی. ہمیں ان چراغ کے تیل پر یا اس کے گھی پر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی بجائے ان پر بھی تو کرنا چاہیے کہ کانفرنسوں کے اندر 100 ہائلوجن لگتے ہیں تو اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے نا. تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے. واللہ اعلم ورسولہ. بے شک ماشاءاللہ.